پاکستان میں صرف 2 الیکشنز ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ یا کنگز پارٹی ہاری ہے، اور وہ 2 الیکشنز 1970 اور 1988 میں ہوئے، اور ان دونوں دفعہ پاپولر ووٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو پہ پڑا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سیکنڈ ایپیسوڈ آف ڈسکسنگ دی الیکٹورل پالیٹکس آف پاکستان۔ اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے پاپولر ووٹ۔ سو لیٹس ڈائیو ان کہ پاپولر ووٹ کیا ہوتا ہے۔ تو پاپولر ووٹ جو ہے یہ ورڈ نکلا ہے پاپولرس سے، اور یہ رومن پالیٹکس، جو اینشین رومن امپائر تھا، رومن ریپبلک تھا بلکہ پہلے، اور اس کے بعد پھر رومن امپائر بنا، تو وہاں پہ جو پولیٹیکل فیکشنز عام آدمی کے لیے کی بات کرتے تھے، ان کے اختیارات کے لیے بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عام آدمی کی لیے سہولت پیدا کیے جائیں، تو انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ پاپولرس ہیں، یہ ڈیمی گاڈز ہیں، یہ پاپولر سیاست کرتے ہیں، اور یہ پلیبینز جو کہ ایک طبقہ ہوتا تھا رومن ریپبلک میں جو کہ کامن سٹیزنز کا ہوتا تھا، ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو آج ہم لوگ خبریں پڑھتے ہیں کہ یہ ایک بہت پاپولرس ہے یا یہ ڈیمی گاڈ ہے، یہ سب وہ ورڈ ہیں جو کہ رومن سینیٹرز ان لوگوں کے لیے بولتے تھے جو کہ عام آدمی کی بات کرتے تھے۔ تو آج جو ہے یہ ورڈ بڑے نیگیٹو کونوٹیشنز میں یوز کرتے ہیں، لیکن ان کا جو جینیسز ہے وہ بہت سوشلسٹ ہے۔ ان کا جینیسز جو ہے وہ ہے کہ جو عام آدمی کے لیے بات کرنا پسند کرتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہم لوگ جو ہیں یہ آج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے غلط ورڈ ہیں، لیکن ان کا جو اوریجن ہے وہ بھی بہت صحیح ہے، یعنی کہ عام آدمی کے لیے جو بات کرے آپ کو اسی کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن کیونکہ سینیٹرز، رومن سینیٹرز اس وقت ایک ان الیکٹڈ باڈی ہوتی تھی، اور وہ ایرسٹوکریٹس ہوتے تھے، وہ آپٹیمیٹس انہیں کہا جاتا تھا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو فیفڈمز ہوتے تھے یا جو اپنا جو طاقت ہے وہ اپنے اندر رکھنا چاہتی تھی، نہ کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو طاقت دیں، یعنی کہ ان کے اندر ریپبلکن ٹینڈنسیز یا ڈیموکریٹک ٹینڈنسیز نہیں ہوتی تھیں۔ تو یہ جو پاپولر ووٹ ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ ایک عام آدمی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہیں بھی جب آپ دیکھیں گے کہ ایک نعرہ بہت بلند ہوتا ہے اور لوگ اس نعرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں پاپولر ووٹ۔ اور یہ پاپولر ووٹ پوری دنیا میں کافی زیادہ کنسیڈر ہوتا ہے، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پاپولر ووٹ لے۔ اب پاکستان میں جب بھی کوئی ووٹ جب بھی ایک آئیڈیالوجی کے لیے پڑے اور ایک بلیف سسٹم کے لیے پڑے، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک چینج آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ 2 دفعہ جو چینج ہم نے دیکھا ہے وہ 1970 اور 1988 کے الیکشنز ہیں۔ 1970 میں مجیب الرحمان نے نعرہ لگایا تھا، اور اس کے بعد جے بنگلہ کا نعرہ لگایا تھا، اور وہ لوگوں نے وہ مجیب الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ہرا دیا۔ اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ مجیب نہ جیت پائے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ وہی کیا تھا جو کہ آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں الیکشنز میں ہو رہا ہے۔ تو اس کے باوجود اتنے لوگ ووٹنگ کے لیے نکلے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سارے جو پلانز تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے اور مجیب الرحمان جیت گئے۔ اور پھر 1988 الیکشنز میں بھی ایگزیکٹلی یہ ہوا کہ بے نظیر بھٹو کو ہروانے کے لیے سارے جتن کیے گئے، اور اس کے باوجود لوگ اتنے زیادہ باہر نکلے اس کو ووٹ کرنے کے لیے بے نظیر کو کہ بے نظیر جیت گئیں، اور پھر بعد میں پھر انہوں نے 1988 میں اپنی حکومت بھی بنائی، اور وہ 1998 کے الیکشنز 2 بے نظیر جیت گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود کہ دھاندلی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک پاپولر ووٹ ہے، اور عموماً یہ آپ ٹرینڈ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتے، کیونکہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک سٹیٹس بن چکا ہے وہ ایک ویلنس سٹیٹس اختیار کر چکے ہیں، وہ ایک جابر حکمران کا سٹیٹس اختیار کر گئے ہیں۔ اور کیونکہ ہم سب جو ہیں وہ مسلمان ہیں، تو ہم لوگ جب بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے یا کوئی بھی ایک شدت سے بندہ اگلے بندے کو دبا رہا ہے، تو ہمارے کی انہیرنٹ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جو مظلوم ہے اس کے ساتھ جائیں، نہ کہ ظالم کے ساتھ۔ اور یہ جو ٹینڈنسی ہیں یہ تو بلکہ یہ جو ریلیجس ٹینڈنسیز بھی ہمارے اندر، یہ تو شیعہ میں تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ وہاں پہ یزید نے جو کچھ امام حسین کے ساتھ کیا تھا، تو اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ اس اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ
جو پاپولر ووٹ ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور عموماً ہر پارٹی کو یہی کوشش کرنی چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا میں بہت زیادہ جرنلسٹ جو ہیں وہ پاپولر ووٹ کو اتنا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں وہ پاپولس ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ سب جو ہے وہ ایرسٹوکریٹک نیریٹیوز ہیں. یہ لوگ ایلیٹسٹ مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو عام آدمی ہے اس کے اندر اتنی قابلیت، اتنی ذہنیت نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے. وہ جو گریک فلاسفی جو سوکریٹک تھی کہ جی عام آدمی جو ہے وہ اتنا عقل مند نہیں ہوتا. پھر وہ ایک بک بڑے کافی آج کل مشہور بھی ہوئی ہے، ایک آدمی جو ہے وہ بار بار سید مزمل بار بار کوٹ بھی کرتے ہیں کہ جی سائیکالوجی آف اے کراؤڈ جو ہے وہ بک کوٹ کرتے ہیں کہ جی جو کراؤڈ ہوتا ہے اس کی کوئی مینٹیلیٹی نہیں ہوتی، وہ بھیڑیے ہوتے ہیں. یہ سب جو ہے وہ ایلیٹسٹ مینٹیلیٹیز ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ بلیو رکھتا ہے کہ جو پاپولر لوگ ہوتے ہیں، جو پاپولس ووٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ جانتے ہوتے ہیں، وہ ریشنل ہوتے ہیں اپنے ڈیسیجن لینے میں، اور اگر وہ کوئی غلط ڈیسیجن لے بھی لیں تو وہ اوور ٹائم اسے کریکٹ بھی کر دیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بار بار ووٹ دیں اور وہ پولیٹیکل پارٹی ڈیلیور نہ کرے تو لوگ اس کو باہر نکال دیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا بھی ہے یہ کچھ ہوتے ہوئے، پاکستان میں بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا. پیپلز پارٹی ٹیسٹ کیس ہے کہ اب پنجاب میں ان کا کوئی ووٹر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا اور لوگوں نے انہیں باہر نکال کے پھینک دیا. تو پاکستان میں یہ ٹینڈنسی کہ جی لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں اور لٹریسی ریٹ کم ہے. تو یہ جو آرگیومنٹس آپ سنیں گے نا، اور یہ زیادہ مین اسٹریم میڈیا میں، یہ سب ایلیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہیں، اور یہ لوگ جو عام آدمی کی جو انٹلیکٹ ہے نا اس کو ڈیمین کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی ایم ناٹ ایون شیور کہ وائی وی ایون لسن ٹو دیز گائز، کیونکہ یہ ایک بڑا ایک عام آدمی کے انٹلیکٹ کو جو ہے نا جھوٹا ثابت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جی یہ اس کو کچھ بھی نہیں پتہ اور ہمیں بہت کچھ پتہ ہے. تو خیر یہ پاپولر ووٹ ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاپولر ووٹ جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے. اب یہ 6 نیریٹیوز ہیں، 6 ووٹر بیسز ہیں جو کہ آپ پاکستان میں آج تک کیش ہوئی ہیں. یعنی کہ یہ وہ 6 نیریٹیوز ہیں جو کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اوور دا پاسٹ 77 ایئرس ان نیریٹیوز پہ کام کیا ہے. اور اس میں نیشنلزم، سوشلزم، اینٹی کرپشن، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ڈیولپمنٹ اور اسلام ہے. اب اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ نیریٹیو، یہ بلیف سسٹمز یا یہ کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں، تو اس میں نے ایک پوری سیریز کی ہوئی ہے، کلیش آف آئیڈیالوجیز. آپ انفو بار میں کلک کر کے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور تو اس میں نے بتایا ہوا ہے کہ میں نے کارل مارکس کو کوٹ کر کے بتایا ہوا ہے کہ جی اس نے کس طرح بتایا کہ جی واٹ از این آئیڈیالوجی، کہ آئیڈیالوجی کے لوگ پیچھے کس طرح بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر سیگمنٹ فرائڈ کو میں نے کوٹ کرتے ہوئے بتایا کہ جی آئیڈیالوجی انسان کی سائیکالوجی میں کس طرح پیدا ہوتی ہے. اور پھر میں نے یووال نوآ ہریری کی ایک بک سے ڈیرائیو کیا ہے کہ ایک آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے وہ نیشن اسٹیٹ یا ایک قوم میں کس طرح صلاحیت اختیار کرتی ہے، تو اس کے فائدے نقصانات کیا ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے وہ سیریز نہیں دیکھی ہے تو پلیز آپ انفو بار میں کلک کر کے وہ دیکھ لیں. تو اب لیٹس گو اینڈ لک ایٹ آل دیز نیریٹیوز کہ جی ان نیریٹیوز، ان آئیڈیالوجیز، ان بلیف سسٹمس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب نیشنلزم یہ ہوتا ہے کہ جی پاکستان یا میرا ملک جو ہے یا میرے لوگ جو ہیں وہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور یہ ایک کانسیپٹ ہے جو کہ کافی عرصے سے دنیا میں چل رہا ہے. یہ سٹارٹ ہوا تھا 18th سینچری میں، اس کا آغاز ہوا تھا یو ایس سول وار سے، یو ایس وار آف انڈیپینڈنس سے. اور پھر وہ فرانس میں آیا، پھر پورے یورپ میں نیشنلزم چلا. اور پھر ابھی بھی آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جیسے بلوچستان اور KPK میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی ہے. یہ لوگ بھی نیشنلسٹ پالیٹکس کرتے ہیں جو اپنی قوم اور اپنے لوگوں کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں. تو یہ ایک نیشنلزم کا نعرہ جو ہے یہ کافی دفعہ لگایا گیا ہے پاکستان میں. دوسرے نمبر پہ ہے سوشلزم. سوشلزم ہے کہ لوگ جو ہیں آپ لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں، سوسائٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں. سوشلزم سوسائٹی سے ڈرائیو ہوا ہے. تو سوسائٹی کو اگر آپ بہتر کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے، آپ جو نیچے والا طبقہ ہے اس کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، کیا کام نہیں کر رہے. تو یہ سوشلسٹ پالیسیز یا آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ ان کے لیے ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے اینٹی کرپشن، کہ میں جو کرپٹ حکمران ہیں ان کے خلاف لڑوں گا اور ان کو سیاست سے باہر کروں گا، اور ان چوروں کو میں جیل میں ڈالوں گا اور قوم کا پیسہ واپس لے کر آؤں گا. اور اینٹی کرپشن کا نعرہ جو ہے کوئنسیڈنٹلی ہمیشہ کنگس پارٹی نے لگایا ہے. انفارچونیٹلی یہ ایک حقیقت ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. چوتھے نمبر پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ یہ مانتی ہے کہ جی جو پاکستان کا پورا سیاسی نظام ہے وہ
چند لوگوں نے لیا ہوا ہے اور وہ سب چند جو لوگ ہیں وہ پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو اس سسٹم کو جو ہے وہ خراب کر دیا اور اس سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور یہ پوری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو واپس جو ہے بیرکس میں بھیجنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ ہے. اور 5ویں نمبر پہ ہے ڈیولپمنٹ کا نعرہ کہ جی پاکستان میں جو ہے انفراسٹرکچر ہے وہ کافی کرمبل ہو گیا اور میں نے موٹر وے بنانی ہے اور میں نے سڑکیں بنانی ہیں اور میں نے ٹرینیں چلانی ہیں. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ کا نعرہ بھی ہے جو کہ چلا ہے. اور 6 نمبر پہ اسلام کا نعرہ کہ جی اسلام پاکستان میں ہونا چاہیے اور شریعت نافذ ہونی چاہیے اور پاکستان میں جو آئین اور قانون ہے وہ سارا شریعت پہ ڈرائیو ہونا چاہیے. تو یہ 6 نیریٹیوز ہیں جو کہ پاکستان میں ہمیشہ مور اور لیس پلس مائنس طریقے سے یہ یوز ہوتے رہے ہیں. اب اس میں نے یہ جب میں نے 6 نیریٹیوز ڈیرائیو کرا تھا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ نیریٹیوز ہوتے ہیں جو کہ یوز ہوئے ہیں الیکشنز میں لیکن وہ اتنے مائنیوٹ ہوئے ہیں کہ ان کی جو وقت ہے وہ بہت کم ہے. میں نے 1985 کے الیکشنز جو ہیں وہ انالائز اس وجہ سے نہیں کیے کیونکہ وہ نان پولیٹیکل بیسس پہ ہوئے تھے, نان پولیٹیکل پارٹی بیسس پہ ہوئے تھے. تو ان کو انالائز کرنا یا ان کو سمجھنا جو ہے وہ تھوڑی گڑبڑ ہے. اور دوسرا اوبویسلی ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو وہ اس وقت زمانے کی جو الیکشنز ہیں ان کی ویسے بھی سینس نہیں بن رہی تھی. ایک اور بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان اور قرآن اور سنہ اور شریعت. انفارچونیٹلی جو اسلام کے نام پہ جو سیاستیں ہوئی ہیں, یہ جو مین نیریٹو بنا ہے وہ بہت کم بنا ہے. یہ IGI نے, اسلامی جمہوری اتحاد نے 88 اور 90 میں اسلام کا نعرہ لگایا تھا جو کہ ایک مین نیشنل پولیٹکس بنا تھا. اس کے علاوہ نیشنل پولیٹکس لیول پہ اسلام کا نعرہ کبھی بھی نہیں لگا. MMA, متحدہ مجلس عمل, JUIF, جماعت اسلامی یہ لگاتے رہے لیکن وہ کیونکہ نیشنل پولیٹکس میں نہیں ہے, پورے پاکستان کے لیے نہیں ہے, تو اسلام کا کبھی بھی ایک کیا کہتے ہیں نا وہ ایک نیشنل پولیٹکس نے اسے ڈیفائن نہیں کیا. وہ ایک الیکشنز نے اسے ڈیفائن نہیں کیا کہ کوئی بندہ یہ بول رہا کہ میں اسلام کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں اور میں نے نظام مصطفیٰ لانا ہے ایکسیکٹرا. یہ بہت کم ہوا ہے. اب آبویسلی پاکستان کی جو امیج ہے ورلڈ میں وہ یہی ہے کہ جی ہمیشہ اسلام کی باتیں کرتے ہیں, حالانکہ اگر آپ اگر اس کو کھدیڑ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ایسا ہے بھی نہیں. اور اگر آپ مجھ سے اکتفا نہیں کرتے تو آل آئی وانٹ از کہ آپ اگلا جو جمعہ ہوگا اس میں آپ کے قریب جو مسجد ہوگی اس میں جا کے دیکھ لینا کتنے لوگ ہیں اور آپ پاکستان کی جو اس ایریا میں جتنے عوام ہیں, جتنے لوگ ہیں جو کہ جمعہ پڑھنے کے قابل ہیں وہ کتنے ہیں وہاں پہ. تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اسلام کو ہم لوگوں نے آبویسلی اپنے لیے تو رکھا ہوا ہے, اپنے لیے ایک بیچ تو رکھا ہوا ہے, لیکن اسلام کی ایس سچ جو حیثیت یا وقت ہے وہ پاکستان میں ایس سچ اتنی ہے نہیں. صرف ہم لوگوں نے ایک جو ہے نا ایز اے ایموشنل ٹول یوز کرتے ہیں اور وہ ایموشنل ٹول ہوتا ہے اسلام کا جو صلاحیت ہے وہ کافی کم ہے پاکستان کے معاملات میں. اس کے علاوہ ایک اور جو بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, انڈر ڈیولپڈ کنٹری اور جہاں پہ لوگ جو ہیں کافی زیادہ غربت کے قریب ہیں, وہاں پہ عموماً جو ایموشنز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ جب آدمی جو ہے وہ غریب ہوتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ گاڑیاں گھوم رہی ہیں, امیر لوگ گھوم رہے ہیں, تو انسان کے اندر ٹینڈنسی ہے, یہ جان جاک روسو کی بہت بڑی فلاسفی تھی کہ انسان کے اندر جیلسی ہوتی ہے اور وہ ایموشنز ڈیرائیو کر رہا ہوتا ہے, اپنے سارے جو ایکشنز ہیں وہ ایموشنل ہوتے ہیں. تو عموماً وہ نیریٹیوز پاکستان میں زیادہ فیمس ہوئے ہیں جو کہ ایموشنل تھے. مثلا نیشنلزم ایک ایموشنز کو ٹریگر کرتا ہے, سوشلزم اگین کہ میں غریب کا خیال رکھوں گا یہ ایموشنز ٹریگر کرتا ہے, اینٹی کرپشن کے جی یہ جو امیر آدمی یہ آپ کے پیسے کھا گئے یہ بھی ایموشنز ٹریگر کرتا ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہ ان لوگوں نے آپ کو دبا کے رکھا ہوا ہے اور میں ان کو واپس بیرکس میں دھکیل دوں گا, یہ بھی ایموشن ہے. جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک ایسا نیریٹیو ہے جس سے جو ایموشنل نہیں ہے, یہ ایک نان ایموشنل نیریٹیو ہے جو کہ بلڈ کیا گیا اور یہ زیادہ تر PMLN نے اس کو ماسٹر کیا ہوا ہے. تو جب آپ ایک انڈر ڈیولپڈ ملک میں ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ عموماً وہاں پہ ایموشنل نیریٹیو زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ صرف انڈر ڈیولپڈ میں نہیں, کافی حد تک ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ایموشنز زیادہ کام کرتے ہیں. آئیڈیالوجی اینڈ بلیف سسٹمز آر آلویز ڈریون بائی ایموشنز رادر دین ریزنس. تو بلکہ ابھی جو آپ ٹرمپ اور US کی جو پریزیڈینشیل الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے میک امریکہ گریٹ اگین, ویری نیشنلسٹک نعرہ لگا رہا ہے, وہ نیریٹیو بلڈ کر رہا ہے. تو عموماً جو ہے یہ جب آپ نے پاپولر ووٹ لینا ہوتا ہے تو آپ یہ ایک اس طرح کی جو ریشنل آئیڈیالوجیز جو ہوتی ہیں یا ریشنل
نعرے جو ہوتے ہیں وہ اتنے کام نہیں دیتے جتنے ایموشنل نعرے کام کرتے ہیں. اور یہ ایک ٹرینڈ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں تو بہت زیادہ ہے اکراس دا ورلڈ. جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس میں کم ہے, لیکن اینی ویز اگر آپ پاپولر پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو آبویسلی اٹ ہیز ٹو بی ایموشنز, جہاں پہ آپ ایموشنز کو ٹریگر کرتے ہیں. اب یہ دیکھنا کہ جی کون سے ایموشنز جو ہیں وہ کون سی آئیڈیالوجی ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا. دیر از اے کانسیپٹ کالڈ ایز اوولٹن ونڈو. اوولٹن جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے جس نے یہ کہا تھا کہ جب بھی کوئی ایک ایکشن لینا ہوتا ہے تو اگر فار ایگزامپل میں نے ایک ایکشن لینا ہے کہ میں نے گنز بین کرنی ہے, اور دوسرا ایک آدمی ہے جو کہ یہ کہتا ہے گنز بین نہیں ہوں گی, گنز جو ہر بندہ یوز کرے گا. جیسے امریکہ میں آج کل بہت بڑی ڈبیٹ بھی چلتی ہے, ہر سال ہی آلموسٹ یہ جیسی اسکول شوٹنگ ہوتی ہے تو یہ ڈبیٹ چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ایک آدمی جو کہہ رہا ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے کہ گنز بین ہونی چاہیے, دوسری کہہ رہی ہے کہ گنز نہیں بین ہونی چاہیے. تو وہ کس لیول پہ آ کے دونوں کا کمپرومائز ہوگا اور کیسی قسم کی لیجسلیشن ہوگی. تو جب آپ پاپولر پولیٹکس کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ ایک نیریٹو بلڈ کرتی ہے اور دوسری پارٹی دوسرا نیریٹو بلڈ کر رہی ہوتی ہے, اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون اپنا جو وہ لوگوں کی جو ایموشنز ہیں اپنی طرف کون لینے میں کامیاب ہو گیا. تو اوولٹن ونڈو جو ہے وہ کس کی طرف شفٹ ہو رہی ہے, اور اس کی واضح مثال اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ پچھلے 5-6 سال جو کہ پاکستان میں ہوا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوولٹن ونڈو نے کتنا بڑا کام کیا پاکستان میں. کہ 2018 کے الیکشنز کے وقت پی ایم ایل این نے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو, اور خلائی مخلوق جو ہے وہ اس کا نعرہ لگایا. تو انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بلڈ کیا. تو 2018 سے لے کے 2022 تک وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بلڈ کرتے رہے, اور پھر سڈنلی انہوں نے یو ٹرن لیا, اور انہوں نے جتنا بھی جو ووٹ تھے جن کے ایموشنز تھے انہوں نے ٹریگر کر چکے تھے, وہ انہوں نے وہاں سے یو ٹرن کیا اور وہ دوسری طرف چلے گئے. اور اب بلکہ میں پی ایم ایل این کے کچھ نعرے بھی دیکھ رہا تھا اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. تو وہ انہوں نے اپنا ایک پورا 180 ڈگری ٹرن مارا اور وہ دوسری طرف چلے گئے. ایٹ دا سیم ٹائم پی ٹی آئی نے وہی نعرہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا اٹھایا, حقیقی آزادی والا, اور انہوں نے پل کرنا شروع کر دیا. تو وہ جو سارے لوگ جو کہ ایک ایموشن سے ڈرائیو ایک ایموشنس کو ساتھ لے کے چل رہے تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی, وہ سارے ایموشنز جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے اکٹھے کر لیے. تو اب پی ٹی آئی کے لیے جو ٹرف تھی وہ ایکچولی پیو کی, ان کے لیے راستہ آسان کیا پی ایم ایل این نے, اور پھر انہوں نے دوسری طرف چلے گئے اور پھر پی ٹی آئی نے اس کو پک کیا اس نیریٹو کو اور لے کے چلنا شروع ہو گئے. تو جو پی ٹی آئی کی ابھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ جی عام لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سپورٹ کریں, اس میں بہت بڑا ہاتھ پی ایم ایل این کا ہے, اور وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اوولٹن ونڈو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف کھینچ لی تھی, اور پھر انہوں نے وہ نیریٹو چھوڑ دیا اور وہ دوسری طرف چلے گئے, وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے, کنگز پارٹی بن گئے, اور پی ٹی آئی نے وہ نعرہ لے لیا. تو عموماً یہ جو نیریٹیوز ہوتے ہیں یہ اوور 2 to 3 ایئرز چلائے جاتے ہیں. یہ آپ صرف الیکشن کیمپیننگ کے دوران نہیں وہ چلاتے ہیں نیریٹو کو, آپ کو اٹ ٹیکس گڈ 2 to 3 ایئرس. اور جیسے پی ایم ایل این نے 2018 کے بعد ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, پھر پی ٹی آئی نے اس کو پکڑ لیا, اور پچھلے 2 سالوں سے پی ٹی آئی اس کو لے کے آگے چل رہی ہے. تو اسی وجہ سے ایک بہت بڑا جو چنک ہے پاکستان کا وہ ایک نیریٹو پہ بلڈ ہو چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے اس نیریٹو کو اگر پیچھے لے کے جانا ہے تو آبویسلی مجھے پتہ ہے کہ جو آرمی فوکس ہیں دے تھنک کہ بروٹ فورس سے یا نا یہ سب کچھ کام ختم ہو سکتے ہیں. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایموشنز جو ہیں وہ کبھی بھی اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے آپ کرمبل یا اتنی جلدی سے آسانی سے آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. یو ہیو ٹو بلڈ این آلٹرنیٹیو نیریٹو. اب آپ وہ نیریٹو نیشنلزم کا بلڈ کرتے ہیں, اسلام کا بلڈ کرتے ہیں, آپ جو مرضی, لیکن اٹ ہیز ٹو بی ٹیکلڈ تھرو سم ایموشنس. اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ آئی جی آئی نے 1990 میں بےنظیر بھٹو کو کا جو نعرہ تھا اس کو کس طرح ٹیکل کیا. وہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے آپس میں. تو خیر یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اوولٹن ونڈو جو ہے وہ آہستہ آہستہ شفٹ ہوتی ہے بیسڈ آن سم تھنگ وچ ایک نیریٹو بلڈ کرنے میں. اور عموماً جو نیریٹو ہے اس کا کوئی ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر کہیں سیلاب آ گیا ہے تو سیلاب کی وجہ سے اگر بہت زیادہ تباہی ہو گئی ہے تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سوشلسٹ ٹینڈنسیز اختیار کر جائیں گے. اگر ایک جگہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوٹ مار ہوئی ہے تو اینٹی کرپشن کا نیریٹو جو ہے وہ بلڈ ہو جائے گا. تو عموماً
جب بھی آپ نے کوئی وہ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ کون سا نیریٹو بلڈ ہونے کے چانسز ہیں, اس سے پہلے کوئی انسیڈنٹ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے, اور وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ پھر آگے ٹریگر کرتا ہے فالو آن کہ جی کون سا نعرہ جو ہے, کون سا نیریٹو جو ہے, یا کون سی آئیڈیالوجی جو ہے وہ آگے بلڈ ہوگی. تو ناؤ لیٹس لک ایٹ کہ تمام الیکشنز میں کس طرح یہ حالات چلتے رہے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیشنلزم جو ہے وہ 1970, 2002 اور 2008 کے الیکشنز میں نیشنلزم کا نعرہ لگا ہے, اور وہ ہم لوگ جب انڈیویجول سائٹس پہ جائیں گے تو دیکھیں گے. سوشلزم جو ہے وہ 1977 اور 1993 میں انہوں نے سوشلزم نے الیکشنز ڈیفائن کیے. اینٹی کرپشن نے 97 اور 2018 میں الیکشنز ڈیفائن کیے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ 1988 کے الیکشنز, اور اب 2024 میں بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی نعرہ جو ہے وہ شاید اسی کے اوپر الیکشن لڑے جا رہے ہیں. ڈیولپمنٹ کا نعرہ جو ہے وہ 2013 میں شروع ہوا ہے, اور اسلام کا 1990 میں. اب پولیٹیکل پارٹیز کو وہ جو کرنا چاہتی ہیں وہ یہ کہ وہ ان نیریٹیوز میں سے کتنے نیریٹیوز کو اپنے حق میں لے سکتی ہیں, کہ ان کی جو اپنی پالیسیز ہیں اس کے اندر رہتے رہتے کتنے نیریٹیوز کو وہ بلڈ کر سکتی ہیں, اور جو پارٹی جتنے زیادہ نیریٹیوز آکوپائی کر لیتی ہے اس کو اتنی ہی پاپولر سپورٹ مل رہی ہوتی ہے, اتنی ہی عوام میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہوتی ہے. اور جو میں نے پہلے بولا ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ان سب الیکشنز میں یہ جو نیریٹیوز بلڈ ہوئے ہیں ان سے 2-3 سال پہلے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, اور اس انسیڈنٹ نے لوگوں کے ایموشنز ٹریگر کیے ہیں, اوورٹن ونڈو شفٹ ہوئی ہے, اور پھر اس اوورٹن ونڈو کے مطابق کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس نیریٹیو کو بلڈ کیا اور آگے لے کے چلی ہے. تو لیٹس ناؤ موو آن اینڈ لک ایٹ انڈیویجول الیکشنز. یہاں پہ 1970 کے الیکشنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے پہلے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ 63% تھا. اب جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے یہ ایک انڈیکیٹو ہوتی ہے کہ یہ والا الیکشن جو ہے یہ پاپولر ووٹ نے ڈیفائن کرنا ہے یا نہیں. اگر آپ کا ووٹر ٹرن آؤٹ 40-45% کے قریب ہے یا 50% کے قریب ہے تو اس کا مطلب پہلے 40% کے قریب ہوتا تھا 1990s تک. اب جو پچھلے 2-3 الیکشنز ہوئے ہیں اس میں 50% سے جو اوپر ہوتا ہے اس کو آپ پاپولر ووٹ بول سکتے ہیں. اس میں 63% ووٹر ٹرن آؤٹ تھا جو کہ بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا الیکشن جو ہے وہ پاپولر ووٹس نے ڈیفائن کیا, اور اس میں جو مجیب الرحمان کی جو عوامی لیگ تھی اس نے نعرہ لگایا تھا جے بنگلہ کا, جو کہ نیشنلسٹک سلوگن ہے. اور عوامی لیگ کے پاس آلریڈی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بھی تھا, کیونکہ وہ لوگ ایوب خان کے خلاف ہو چکے تھے. ایوب خان کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی کافی زیادہ چل رہی تھی, اور انہی کی پروٹیسٹ کی وجہ سے پھر ایوب خان 1969 میں ان کو ہٹا دیے گئے اور یحییٰ خان آ گئے. تو ایک آلریڈی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو چل رہا تھا. پھر اس کے اوپر کیا ہوا کہ بنگال میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا سائیکلون آیا جس سے بہت زیادہ لوگ مر گئے. تو لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ جی کون ہماری مدد کرے گا. تو وہاں پہ پھر عوامی لیگ نے اس نیریٹو کو بھی کیش کیا, اور اس کے بعد نیشنلزم کا نعرہ لگا دیا جے بنگلہ کا. تو ان کے پاس نہ صرف نیشنلزم کا نعرہ, ان کے پاس اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بھی تھا. اور ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی چل رہی تھی جنہوں نے اوبیسلی جو نعرہ لگایا ہوا تھا جو بڑا مشہور ہے, روٹی کپڑا اور مکان, اور اس کا پورا ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان, جو کہ کافی فیمس ہوا. تو یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عوامی لیگ کو پاپولر ووٹ پڑا اور پیپلز پارٹی کے پاس کنگز پارٹی سٹیٹس تھا. اب کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے جو جنہوں نے اسٹڈی کیا وہی کہیں گے کہ نہیں کنگز پارٹی نہیں تھی. خیر تھی, اور یہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ اب تو کافی چیزیں اوپن بھی ہو گئی کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آرمی انہیں سپورٹ کر رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی ہی آگے آئے. تو خیر یہاں پہ نعرہ نیشنلزم کا نعرہ جیت گیا, عوامی لیگ جیت گئی, اور یہ وہ واحد پہلے الیکشنز تھے جنہوں نے جو پاپولر سپورٹ کی وجہ سے جنہوں نے ڈیفائن کیا کہ اتنے لوگ باہر نکلے کہ باقی جتنی بھی آپ نے دھاندلی کرنی تھی یا جو بھی کوئی چیزیں, کنگز پارٹی سٹیٹس بھی تھا آپ کے پاس ٹریڈیشنل ووٹر بیس بھی تھی, یہ سب دھری کی دھری رہ گئی, اور ایک پاپولر ووٹ کی وجہ سے الیکشن ڈیفائن ہوئے اور عوامی لیگ جیت گئی. Now let's look at 1977 الیکشنز جو کہ obviously کینسل ہو گئے تھے, اور اس کے بعد نئے ہونے تھے, اور نئے ہونے سے پہلے ہی پھر وہ آ گیا تھا, مارشل لاء آ گیا تھا. اس میں دوبارہ پیپلز پارٹی نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان, جو کہ سوشلسٹ نعرہ ہے کہ جی ہم ہر آدمی کو جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان دیں گے. یہ وہ الیکشنز ہیں جہاں پہ جو پاپولر ووٹر ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا تھا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں ووٹر ٹرن آؤٹ 54% پہ چلا گیا تھا. اور یہاں پہ پی این اے اور پیپلز پارٹی ان دونوں نے الیکٹیبلز کو, اور یہ میں جو اگلا ایپیسوڈ ہوگا اس میں ڈیفائن بھی کروں گا کہ الیکٹیبلز یا ٹریڈیشنل ووٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے اپنے بڑے بڑے بگ وگس لے کر آنا شروع ہو گئے, اور یہی وجہ ہے کہ پھر جب انہوں نے پاپولر ووٹ کو
اتنی اہمیت نہیں دی, انہوں نے ٹریڈیشنل ووٹ کو زیادہ اہمیت دی, تو ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہو گیا. اور پھر پیپلز پارٹی کو ٹریڈیشنل ووٹ ان کے حق میں تھا, پاپولر ووٹ کم ہو گیا ان کا کافی زیادہ. آن دا ادر ہینڈ جو پی این اے تھی وہ اسلام کو کے فروغ کے لیے, اور انہوں نے پھر نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا. یہاں پہ میں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس کنگز پارٹی اسٹیٹس تھا. اٹ از, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس الیکشن سے پہلے نہیں تھا, الیکشنز کے بعد میں تھا, لیکن آئی مین پری میچور ٹو سے کہ شاید وہ پہلے بات کر بھی رہے تھے. تو آئی مین آئی کی ناٹ سے, میں نے البتہ یہاں پہ لکھ دیے سم ون کین ڈس ایگری اینڈ آئی ایم ویری اوکے وف سم ون ڈس ایگریز ود اٹ. یہاں پہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک امپیکٹفل نیریٹو بنانے میں ناکام ہو گئی تھیں, اور ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ دونوں الیکٹیبلس کی سیاست کرنا شروع ہو گئیں, اور اس کا نتیجہ ووٹر ٹرن آؤٹ ریڈکشن میں ہوا. لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ ون 1988 الیکشنز. یہ 11 سال بعد ہوئے. 85 کے جو الیکشنز ہیں وہ میں نے آبویسلی میں نے پہلے ہی بتا دی کہ میں نے انہیں ایلیمنیٹ کر دی, کیونکہ ان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی تھی نہیں, ایسے سب نان پولیٹیکل پارٹی بیسس پہ ہو رہا تھا. یہاں پہ پیپلز پارٹی اور آئی جی آئی آمنے سامنے تھے, اور آئی جی آئی جو ہے وہ پریڈیسیسر ہے پی ایم ایل این کی. آبویسلی اس کے اندر اور بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں, لیکن اور میں نے اسی وجہ سے بریکٹ میں پی ایم ایل این لکھا ہوا ہے. یہاں پہ جو نیریٹو جو جس پہ الیکشن لڑے گئے تھے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے. ضیاء الحق مر چکے تھے, اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو واپس پاکستان آئی, اور انہوں نے پھر جی اے بھٹو کا نعرہ لگایا کہ بھٹو زندہ ہے. بھٹو کو پھانسی لگ چکی تھی, اور ان کے جو الیکشن ریلی تھیں وہ اتنی بڑی ہوتی تھیں, لوگ اتنے زیادہ ان کے لیے باہر نکلتے تھے, تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ پاپولر پولیٹکس کی بے نظیر بھٹو نے, اور وہ بہت زیادہ فیمس بھی ہیں. آن دا ادر ہینڈ آئی جے آئی جو ہے وہ اس کے پاس کنگز پارٹی اسٹیٹس تھا, آرمی انہیں سپورٹ کر رہی تھی, اور پھر وہ جو 9 پارٹیز کا جو الائنس ہے انہوں نے نعرہ لگایا 9 ستارے بھائی بھائی کہ جی ہم لوگ سب اکٹھے لے کے چلیں گے. اور انہوں نے جو پنجاب کے جتنے بھی بڑے بڑے زمیندار ہیں ان کو اپنی پارٹی میں لے کر آئے, اور اس طرح انہوں نے کام چلایا. یہاں پہ ووٹر ٹرن آؤٹ 42% ہے. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. جو پاپولر لوگ ہیں, جو پاپولر ووٹ ہے, یعنی کہ جو عام آدمی جو ووٹ کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی ووٹر ٹرن آؤٹ 42% کافی ہائی تھا, اور میں اگلے الیکشنز میں آپ دیکھتے جائیں گے یہ مزید کم ہوتا جائے گا. حتیٰ کہ جو 97 کے الیکشنز ہیں وہاں پہ 35% تک چلا گیا. 2/3 لوگوں نے ووٹ ہی نہیں کاسٹ کیا تھا پاکستان میں. یہاں پہ جو بہت بڑی وجہ آئی جی آئی کے جو بننے کی اور ایک انہوں نے ایک پوری ایک الائنس بنانے میں کامیاب ہوئے تھے, اس کی بہت بڑی وجہ مجاہدین تھے. افغانستان وار چل رہی تھی اور وہاں پہ ایک اسلامی رجحان چل رہا تھا, تو انہوں نے اسلام کا نیریٹو پہلی دفعہ جو ہے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کی جو بیسس تھی وہی اسلام بنی, اور انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کا نام بھی اسلامی جمہوریہ اتحاد رکھا. تو یہ ایک الگ الیکشن تھا, اور اس میں پیپلز پارٹی نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگایا تھا, جی بھٹو کہ بھٹو زندہ اور اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک بہت کافی فیمس ہوا, اور انہوں نے دوبارہ الیکشن ہرا دیا. یہ دوسری ٹائم جو میں نے پہلے آپ کو بولا نا کہ 2 الیکشنز ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ کنگز پارٹی ہاری ہے, اور وہ دونوں دفعہ ہاری ہے پاپولر ووٹ کی وجہ سے. 1970 پہلا الیکشن تھا, اور یہ 1988 دوسرا الیکشن ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں 1990 کے الیکشنز. یہاں پہ دوبارہ آئی جی آئی کھڑی ہوئی تھی, اور انہوں نے پھر نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا. ان کے پاس اگین کنگز پارٹی اسٹیٹس تھا, ٹریڈیشنل ووٹر بیس جتنے بھی پنجابی ارسٹوکریٹس تھے, زمیندار تھے, جاگیردار تھے, وہ سارے آئی جی آئی میں تھے. اور دوسری طرف تھی پی ڈی اے جو, اور جس کی سب سے بڑی جو کانسٹیٹیوئنٹ تھی جو الائنس تھی اس میں پیپلز پارٹی تھی, اور انہوں نے اسٹل اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹو پہ چل رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے, غلام اسحاق خان نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, اور ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. اب یہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج یہ بے نظیر پہلے سے ہی نعرہ لگاتی ہوئی آ رہی تھی, 88 کے بعد سے نعرہ لگاتی آ رہی تھی, لیکن اس کی جو سب سے زیادہ جو فیمس ہوا یہ اس کے بعد ہوا تھا. تو پاپولر ووٹ ابھی بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھا, بلکہ اگر آپ 88 اور 1990 کے الیکشنز دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پیپلز پارٹی کی جو ووٹر تھے وہ کم نہیں ہوئے, 7.5 ملین کے قریب ان کو ووٹ دونوں دفعہ پڑے ہیں. اب یہاں پہ جو جینیس تھا آئی جی آئی کا, انہوں نے جو پیپلز پارٹی کا نعرہ ہوتا تھا روٹی کپڑا اور مکان, اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا. انہوں نے کہا, اور اس میں نواز شریف کا کمال تھا کہ نواز شریف نے کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان جو ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں دیتی, اور نہ ہی اسٹیٹ دیتی ہے, یہ اللہ دیتا ہے. تو یہ سب چیزیں جب وہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں, اسٹیٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا. تو وہ جب اسلام کو انہوں نے آگے لے کے کہ جی اللہ دیتا ہے, تو وہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ تھا وہ ڈیفیٹ ہوا, اور وہ آئی جی آئی نے بڑا, اور نواز شریف ان پرٹیکولر انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کھیلا. وہ جو آپ پھر اس کے بعد جو روٹی کپڑا اور مکان کا جو نیریٹو ہے وہ آہستہ آہستہ لوز ہوتا گیا. اور آپ عموماً یہ جو میں نے پہلے بولا نا کہ یہ جتنے بھی نیریٹیوز ہیں یہ ایموشن بیسڈ ہوتے ہیں,
تو یہ ایموشنز جو ہیں یہ آپ ان سے آپ حکومت میں تو آ جائیں، لیکن اگر آپ وہ ان ایموشنز کو پھر ڈیلیور نہ کریں جو آپ نے نعرے لگائے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ان کو باہر بھی نکال دیتے ہیں. اور وہ وہی پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ یہ بھی ہوا. ایک تو نواز شریف نے ان کا نعرہ ٹیکل کر لیا اللہ کا نام لے کے، اور دوسرے نمبر پہ پھر وہ ڈیلیور کرنے میں بھی ناکام ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے پھر ریزنٹمنٹ بڑھتی گئی. اور پھر آئی جے ایک اور جو چیز کر رہی تھی وہ تھی اینٹی کرپشن کا نعرہ، کیونکہ کنگز پارٹی تھی. اور میں نے بولا کہ یہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ جس پارٹی نے اینٹی کرپشن کا نعرہ لگایا ہے وہ سب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیز رہی ہیں، وہ کنگز پارٹی بنے رہے ہیں. تو انہوں نے کیونکہ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو وہ بھی کرپشن چارجز پہ نکالا تھا غلام اسحاق خان نے، تو اسی بیسس پہ انہوں نے پھر این ڈی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بھی لے کے چل رہے تھے. تو 2 نیریٹو ان کے پاس تھے، اور ان دونوں نیریٹو کی بیسس پہ انہوں نے پھر 1990 کا الیکشن جیت بھی لیا. آگے آ جاتے ہیں 93 کے الیکشنز میں. ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گیا ہے، جو لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں. تو پاپولر ووٹ کی جو وقت ہوتی ہے الیکشنز میں، عام آدمی جس کے ساتھ ہک ہوتا ہے، جو جن ایموشنز کے ساتھ ہک اپ ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہاں پہ پھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بن چکی. پی ایم ایل این نہیں تھی اس زمانے میں، این بعد میں آیا، لیکن میں نے فار دا ایز آف انڈرسٹینڈنگ میں نے پی ایم ایل این لکھا ہوا ہے. پی ایم ایل این ابھی بھی اینٹی کرپشن نعرے پہ تھی 1993 کے الیکشنز میں، اور وہ پھر قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کا نعرہ کافی فیمس ہوا. آن دا ادر ہینڈ پیپلز پارٹی نے سوشلزم کے نعرے کو لے کے چل رہی تھی، لیکن سوشلزم کا نعرہ آہستہ آہستہ وین آؤٹ ہو رہا تھا. لوگ ان کے جو سوشلزم کے نعرے کو جو ہے نا وہ اتنی وقت نہیں دے رہے تھے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ بے نظیر بھٹو بھی آہستہ آہستہ جو ہے سوشلزم سے دور جاتی جا رہی تھیں، اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ جاگیرداروں اور کیپٹلسٹ نظام کے ساتھ جو ہے الائن ہونا شروع ہو گئی تھیں. اور پیپلز پارٹی یہ 1990s میں پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ جو 1970s میں جو سوشلزم تھی، اور پھر 1990s اور اب جب آپ پیپلز پارٹی دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ٹوٹلی سوشلزم سے بہت دور ہو چکے ہیں. وہ خیر ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم سوشلسٹ ہیں، لیکن ان کی جو پولیٹکس ہے وہ ٹوٹلی سوشلزم سے بالکل الگ ہے. تو اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ 93 میں سوشلزم کا نعرہ لگا بھی رہے تھے، لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اتنے ہوک اپ نہیں تھے. اور آج بھی وہ جب کہتے ہیں کہ جی ہماری آئیڈیالوجی اسلامک سوشلزم ہے، لوگ ان کو وہ نظر نہیں آتا. اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی کوئی پاپولر پولیٹکس کرنے میں ناکام ہے. ان کی وہی ٹریڈیشنل ووٹر بیس جو سندھ میں ہے، اور وہ بھی اندرون سندھ، اسی میں ہی وہ ریسٹرکٹیڈ ہیں، اور وہاں سے باہر نہیں نکل پا رہے، کیونکہ ان کے کال اور فیل میں تضاد ہے. جو وہ وعدے کر رہے ہیں وہ پورے بھی نہیں کر رہے. خیر یہاں پہ ووٹر ٹرن آؤٹ 40% رہا، پیپلز پارٹی جیت گئی، لیکن پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ اپنی وقت کھو رہی تھی. جو کہ ان کی پاپولر ووٹر بیس تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی. انہوں نے پارٹی میں بہت زیادہ الیکٹیبلز لانا شروع کر دی، اور ٹریڈیشنل ووٹر بیس کو جو ہے انہوں نے پرائورٹائز کرنا شروع کر دیا. 97 کے الیکشن جہاں پہ جو ہے پی ایم ایل این کو سویپنگ ون ملی، یعنی کہ اتنی بڑی ون آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملی. لیکن یہاں پہ ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھیں 35% تھا. پاپولر ووٹ جو ہے، عام آدمی کا جو ووٹ ہے وہ ٹوٹلی الگ رہا. انہوں نے کسی کو ووٹ کرنا ہی پسند نہیں کیا. تو یہاں پہ اگین پی ایم ایل این کے پاس کنگز پارٹی سٹیٹس تھا، اور ٹریڈیشنل ووٹر بیس بھی تھی، وہی پنجابی زمیندار سارے ان کے ساتھ تھے، اور وہی نعرہ چل رہا تھا قدم بڑھاؤ نواز شریف. اور وہ اینٹی کرپشن کے نعرے پہ بھی چل رہے تھے. اور پھر اینٹی کرپشن کے نعرے کے بعد انہوں نے پھر احتساب بیورو بھی بنائی. بلکہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی 97 میں، اس میں نجم سیٹھی جو ہیں وہ احتساب بیورو کے جنا ہیڈ بھی بنے تھے. جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو نعرہ لگنا شروع ہوا تھا، اس وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نیب بڑا جنگل کا قانون ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی بڑی بری چیز ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ نجم سیٹھی جو ہے وہ پہلے بندے تھے جنہوں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، اور انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ شروع کی. تو خیر یہ 97 کے الیکشنز دوبارہ اینٹی کرپشن نیریٹو پہ بلڈ ہوئے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو پینٹ کر دی یہ بہت کرپٹ ہے. اور یہ ہم کوئی بھی بندہ جو کہ اس زمانے میں بڑا ہو رہا تھا اس کو یہی ہوگا کہ پیپلز پارٹی بہت کرپٹ ہے، بہت کرپٹ ہے. اور وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ پی ایم ایل این نے پورا نعرہ ہی اینٹی کرپشن بیسس پہ لگایا تھا. اور جو پی ایم ایل این ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹوٹلی اپنی جو پاپولر ووٹر بیس ہے اس سے علیحدہ ہو گئی. وہ ٹریڈیشنل ووٹر بیس اور کنگز پارٹی پہ ریلائی کرنا شروع ہو گئی تھی انٹل 99 کا واقعہ ہو گیا. پھر آ جاتے ہیں 2002 الیکشنز. اب یہ 2002 کے الیکشنز میں نے یہاں پہ لکھے تو ہیں، لیکن اٹ از ناٹ اے ویری گڈ انڈیکیٹو آف الیکشنز، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ مشرف کے زمانے میں ہو رہے تھے، اور مشرف جو ہے وہ سب کچھ مینیج کر رہا تھا. البتہ میں نے یہ بتا دیا کہ پی ایم ایل کیو تھی جس نے نیشنلزم کا نعرہ لگایا ہوا تھا، اور اس میں یہ تھا سب سے پہلے پاکستان، ایکچولی یہ مشرف کا نعرہ تھا.
اور ایم ایم اے دوسری طرف کھڑی ہوئی تھی, متحدہ مجلس عمل. پیپلز پارٹی بھی تھی لیکن متحدہ مجلس عمل جو ہے وہ اپوزیشن میں تھی, اور انہوں نے وہی اسلام کا نعرہ لگایا ہوا تھا. اس میں پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ پاپولر ووٹس تو پڑے تھے, میکسیمم ووٹس تو پڑے تھے, لیکن اگین پیپلز پارٹی جو ہے وہ آلریڈی اس کے لیے سافٹ کارنر تھا, کیونکہ پی ایم ایل این کو ہٹایا گیا تھا تو پیپلز پارٹی کو پرائورٹائز کیا جا رہا تھا. تو خیر 2002 کی الیکشنز کو سمجھنا اس لیے زیادہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ ایک بالکل ایک نارملی تھی ٹوٹل الیکٹورل بیس میں. تو خیر میں نے رکھ دیا, اگر آپ نے کچھ آپ کو اس میں کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو پلیز یوز اٹ. Now let's move on to recent history, that is 2008. 2008 میں دوبارہ نیشنلسٹک فرور شروع ہو گیا تھا, اور اس میں یہ تھا ایک طرف دھماکے چل رہے تھے, پھر بے نظیر بھٹو بھی شہید ہو گئی تھیں, اور پھر وہاں پہ زرداری نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے, جو کہ نیشنلسٹک نعرہ کیا پاکستان سب سے پہلے آگے رہے گا. اور پیپلز پارٹی کو یہاں پہ کنگز پارٹی سٹیٹس بھی تھا, ٹریڈیشنل ووٹر بیس بھی تھی, اور پاپولر ووٹ بھی انہی کے پاس ہی تھا. کنگز پارٹی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جی آلریڈی پیپلز پارٹی کی بے نظیر بھٹو کی مشرف کی ڈیل ہو چکی تھی. کونڈولیزا رائس نے اپنی کتاب نو ہائر آنر میں بڑے ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوا تھا. پھر جو ٹریڈیشنل ووٹر بیس ہے جہاں پہ سارے الیکٹیبلز ہوتے ہیں وہ بھی سارے انہی کے پاس تھے, اور پاپولر ووٹ جو سمپتھی ووٹ تھا وہ سارا پیپلز پارٹی کو پڑا. اور پھر دوبارہ پیپلز پارٹی نے دوبارہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج کا نعرہ لگایا. جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے آگے پریس کانفرنس کی. آن دا ادر ہینڈ پی ایم ایل این جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لے کے چل رہی تھی, اور وہ شعر ایک باری پھر وہاں پہ فیمس ہونا شروع ہو گیا. یہاں پہ جو 2008 کے الیکشنز ہیں یہاں پہ ایک اور چیز جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ مشرف جو ہے اس زمانے میں تھے, اور جب یہ الیکشنز ہو رہے تھے تو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی تھا. دو پی ایم ایل پیپلز پارٹی جو ہے وہ کنگز پارٹی تو تھی, انہوں نے ڈیل تو کر لی تھی, لیکن انہوں نے بھی اوپر سے کبھی بھی نہیں شو کیا تھا کہ وہ مشرف کے ساتھ ہیں. پی ایم ایل این تو اوپنلی ان کے خلاف تھی, لیکن یہ کہ یہ ایک ایسا الیکشن تھا جو کہ کافی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا واپس بھیجنے کے, آرمی کو واپس بنکر میں بھیجنے کے لیے لڑا جا رہا تھا. پھر آ جاتے ہیں 2013. 2013 کی جو الیکشنز ہیں یہاں پہ ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلی دفعہ پتہ چل گیا کہ ان کی سیاست جو ہے وہ جو ان کے نیریٹیوز ہیں وہ لوگوں میں پذیرائی حاصل نہیں کر رہے ہیں, یا وہ جو نعرے لگا رہے ہیں جو ایموشنز کو کیش کر رہے ہیں وہ پھر ان پہ ڈیلیور بھی نہیں کر رہے. اور جو میں نے پہلے بتایا نا کہ آپ ایک نعرہ تو لگاتے ہیں, اسے ایموشنز بھی لوگوں کے ٹریگر ہوتے ہیں, اور ان ایموشن سے لوگوں کو ووٹ بھی دے دیتے ہیں, لیکن اگر ان کو نظر آ جائے کہ یہ صرف ایموشنل نعرے اور ان سے کچھ نہیں ہونا تو وہ لوگ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. اور یہی میں بار بار یہ بول رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں نا سائیکالوجی آف اے کراؤڈ, یا عام آدمی کو نہیں پتہ. عام آدمی جو ہے وہ اتنا بیوقوف نہیں ہوتا جتنے یہ جو ایلیٹسٹ مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں سمجھتے ہیں. ان کو اگر نظر آ جائے نا کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ادھر سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پہلے کیا تھا وہ غلط تھا. تو یہ 2013 کے الیکشن اور 2018 کے الیکشن پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگزیکٹلی یہ ہوا. اور یہاں پہ پھر پی ٹی آئی ایمرج کے پہلی دفعہ ایمرج ہوئی, اور یہاں پہ ووٹر ٹرن آؤٹ 55% چلا گیا. اب آپ دیکھ رہے تھے کہ پچھلے الیکشنز میں ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم رہا, یہاں پہ اوپر چلا گیا 55%. اور اس میں سب سے بڑی وجہ پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو تھا نیا پاکستان. تو وہ جو پاپولر ووٹر بیس جو کہ 90s کے الیکشن میں آہستہ آہستہ پاپولر ووٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ عام آدمی کا ووٹ پیچھے جا رہا تھا, وہ واپس سیاست میں آیا. اور پی ایم ایل این کے پاس کنگز پارٹی سٹیٹس تھا, ان کی ڈیلیں ہوئی تھیں آرمی کے ساتھ, اور ٹریڈیشنل ووٹر وہی جو پنجابی ارسٹوکریٹس ہیں زمیندار جاگیردار وہ پی ایم ایل این کے ساتھ تھے, اور انہوں نے پی ایم ایل این نے ٹوٹل سویپ کر لیا پنجاب کا الیکشن. یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی بولیں گے کہ جی پی ٹی آئی کے پاس پاپولر نیریٹو نہیں تھا, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے, کنگز پارٹی نہیں تھے. پی ٹی آئی کے ساتھ کو چیک کے طور پہ تو انہوں نے پی ایم ایل این پہ رکھا ہوا تھا, لیکن پی ایم ایل این ڈیفینیٹلی کنگز پارٹی کا اسٹیٹس رکھتی تھی. اور اس کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے جو ہے ایویڈنسز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس طرح انہوں نے گیلانی کے ساتھ کیا, پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کی پی ایم ایل این نے دھجیاں اڑا دیں, جہاں پہ انہوں نے سائن کیا ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. انہوں نے ان کے خلاف سیاستیں کرنا شروع کر دیں. پھر شہباز شریف نے کہ جی میں انہیں سڑکوں پر گھسیٹوں گا, یہ سارے نعرے لگائے. تو یہ سب جو کچھ ہو رہا تھا یہ اب ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کس کے کہنے پہ ہو رہا تھا. اور شہباز شریف تو آبویسلی سب کو معلوم ہے کہ وہ ان کا جو ہے قبلہ ہے وہ کس طرف ہے. تو خیر
PMLN نے یہاں پہ جو نعرہ لگایا تھا وہ تھا علمی اور معاشی دھماکہ, کہ ہم لوگوں نے 98 میں جو نیوکلیئر دھماکے کیے تھے اب ہم لوگ علمی اور معاشی دھماکہ کریں گے. یہ کافی فیمس بھی ہوا تھا اس زمانے میں. اور پھر انہوں نے ڈیولپمنٹ کا نعرہ لگایا کہ جی ہم لاہور میں جس طرح ترقی کر رہے ہیں, یہاں پہ میٹرو بسیں لگا رہے ہیں, اب ہم لوگ جو ہے وہ پورے پاکستان میں سڑکیں بھی بنا دیں گے. تو یہ کافی ڈیولپمنٹل قسم کا نعرہ تھا, ویری کیپٹلسٹ, جو کہ اوپر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی, کیونکہ سڑکیں اور ٹرینیں یا میٹرو بسز نہیں لیکن سڑکیں اور سڑکیں جو ہیں اسپیسیفکلی یہ ان لوگوں کو تو ضرورت ہوتی ہے جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں, لیکن جن کے پاس گاڑیاں نہ ہوں ان کو فرق نہیں پڑتا. وہ پاکستان میں ویسے کار اونرشپ جو ہے وہ آلموسٹ 10% کے قریب ہے. تو یہ خیر ان کا نعرہ فیمس ہوا ارسپیکٹو, اور وہ جیتے بھی. اور نیشنلزم کا نعرہ جو کہ PTI نے لگایا تھا, نیا پاکستان, وہ اتنا فیمس نہیں ہوا. پاپولر ووٹ ان کو پڑا لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہ کنگز پارٹی یا ٹریڈیشنل ووٹر بیس کو توڑ سکے. اب آ جاتے ہیں 2018 کے الیکشن میں. یہاں پہ PTI نے اینٹی کرپشن کا نعرہ لگایا. دوبارہ آپ دیکھیں کہ جو کوئنسیڈنس ہے کہ اینٹی کرپشن کا نعرہ ہمیشہ اس پارٹی نے لگایا جو کہ کنگز پارٹی تھی, PTI کنگز پارٹی تھی. انہوں نے اینٹی کرپشن کا نعرہ لگایا, تبدیلی آئی رہے. اور PMLN نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگایا, ووٹ کو عزت دو. اور پاپولر ووٹ جو ہے وہ PMLN کو پڑا, کیونکہ جو سارے جو الیکٹیبلس تھے وہ تو سارے PTI کو جوائن کر گئے تھے. ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 55 سے 52% ہوا, جو آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ جو PTI نے جو کہ اپنے لوگوں کو موبلائز کیا تھا 2013 میں, وہ آہستہ آہستہ کھونا شروع ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ کھوتی جا رہی تھی. اور یہ جو اینٹی کرپشن کا جو نیریٹو ہے وہ بلڈ ہونے کی سب سے بڑی وجہ پاناما لیکس تھیں, جو کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو اوورٹن ونڈو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کون سا نیریٹو کامیاب ہوگا. اس سے پہلے کوئی ایک انسیڈنٹ ہونا چاہیے. تو 2-3 سال پہلے الیکشن سے پہلے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس انسیڈنٹ کو کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کیش کرتی ہے, اوورٹن ونڈو اپنی طرف شفٹ کرتی ہے اور اس نیریٹو پہ پھر نعرے لگاتی ہے اور اس نعرے پہ پھر ووٹ بھی لیتی ہے. اور اگر وہ نعرے اس پہ پھر ڈیلیور نہ کر پائے تو پھر عوام نے یہ بھی ہمیں دکھایا ہوا ہے پاکستان میں کہ وہ پھر اس پارٹی کو کھاڑ کے باہر بھی پھینک دیتے ہیں. تو خیر یہ ہے پوری سائنس آف پاپولر ووٹس. اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ ٹریڈیشنل ووٹس کیا ہوتے ہیں, اور پھر ہم جائزہ لیں گے چوتھے ایپیسوڈ میں کہ 2024 کے الیکشن بیسڈ آن آل دس ڈائنامکس ہو از وننگ اٹ. اسٹے ٹیونڈ اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ایپیسوڈ.